جب خدا آپ کو کسی کے ساتھ چاہے گا تو یہ چیزیں ضرور ہوں گی۔ پہلی چیز باہمی دلچسپی، باہمی وابستگی اور باہمی پیش رفت۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ خدا واقعی آپ کو کسی کے ساتھ چاہتا ہے۔ ایک نشانی جو انتہائی اہم ہے لیکن اتنی واضح ہے کہ اسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ ہے دونوں کی باہمی دلچسپی۔ خدا شاذ و نادر ہی کسی کے ساتھ آپ کے مستقبل کے تعلقات کے بارے میں اس وقت تک ظاہر نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کے جذبات سے واقف نہ ہو جائیں۔ بہت سے سنگلز، خاص کر لڑکیاں، اپنے آپ کو کھونے اور اپنے جذبات کو اپنی پسند کے شخص پر ظاہر کرنے سے پہلے اپنی حفاظت چاہتی ہیں۔ خدا اکثر اس رشتے کے لیے اپنی مرضی ظاہر کرے گا جب آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا دوسرا شخص اچھا جواب دیتا ہے۔ جب باہمی دلچسپی، باہمی وابستگی اور صحت مند رفتار سے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے باہمی رضامندی ہو تو یہ مضبوط اشارے ہیں کہ خدا آپ کو اس شخص کے ساتھ چاہتا ہے۔ دوسری چیز، جب خدا آپ کو کسی کے ساتھ چاہتا ہے تو وہ عملی طریقوں سے تعلقات کو ممکن بنائے گا۔ رشتے زندگی میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں جہاں روح اور عمل یکجا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ واقعی کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن اس شخص کو نوکری مل جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ آپ سے لمبی دوری پر ملنے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، تو تعلقات میں یہ عملی رکاوٹ اس بات کا مضبوط اشارہ ہے کہ خدا آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں چاہتا۔ دوسری جانب جب تعلقات کو کام کرنے کے لیے ضروری عملی اجزاء موجود ہوں تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ دونوں آگے بڑھیں۔ تیسری چیز، تصدیق ہمیشہ موجود رہے گی جب خدا آپ کو کسی کے ساتھ چاہتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنے اور اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا زندگی میں ہمارے لیے کیا کرتا ہے یا نہیں چاہتا۔ بعض اوقات ہمیں اپنے سوالات کے جوابات نہ ملنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا سے غلط سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وقت ہم وہ سب نہیں جان پائیں گے جو ہم جاننا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے۔ جب یہ رشتہ درحقیقت آپ کو اس بات کو ماننے میں مدد کرے کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، مطلب خدا نے کہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا آپ کو اس شخص کے ساتھ چاہتا ہے۔ چوتھی چیز، مددگار آزمائشیں جو آپ کو ٹوٹنے کی بجائے ایک جوڑے کے طور پر تیار کرتی ہیں، وہ نشانی ہے کہ خدا آپ دونوں کو ایک ساتھ چاہتا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ سب سے آسان راستے کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ خدا آپ کو اسی راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کی طرف جانے والا راستہ اکثر وہ راستہ ہوتا ہے جو آگے کے آسان راستے کے مقابلے میں زیادہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب خدا دو لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے تو وہ ان کے رشتے کو آسان وقت میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں مضبوط اور مضبوط کرے گا۔ لیکن ایک نشانی یہ ہے کہ خدا واقعی آپ کو کسی کے ساتھ چاہتا ہے جب ہونے والی مشکل چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے رشتے کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پانچویں چیز، رشتے کو کام کرنے کے لیے وقت اور توانائی کی قربانی دینے کی دونوں کی خواہش
اس وقت موجود ہوگی جب خدا دو لوگوں کو ایک ساتھ رکھے گا۔ زندگی کی سب سے اچھی چیزوں کو بنانے اور برقرار رکھنے میں سب سے زیادہ وقت اور توجہ لگتی ہے۔ سخت محنت کے بعد بھی رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو فون کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو رشتہ ایسے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی اتنا پسند نہیں کرتا کہ وہ آپ کو ویکینڈ پر لے جائے تو اس تعلق کا واضح مطلب نہیں ہے۔ جادوئی طریقے سے رشتے کو کسی نہ کسی طرح پھلنے پھولنے دیں، لیکن قربانی کی توانائی اور خواہش موجود نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔